السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع تخلیقات الہی ہیں۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں اور چوتھا ہے عذابات الہی اور پکڑ، جہاں پہ ہم نے رات دن کی بات کی، سمندروں کی بات کی، فضیلت کی بات کی۔ اب یہ بھی اللہ نے تخلیق کیا عذابات الہی۔ یہ ہم رات دن کو روز بدلتا ہوا دیکھتے ہیں، باقی سمندروں میں سفر دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو ہمارا کسی چیز پہ کچھ شک نہیں ہے۔ یہ عذابات الہی ہیں، یہ بھی دنیا میں آئے ہیں اور پکڑ ہے اور یہ ہونی ہے۔ 5 نکات ہیں یہ 2 آیات میں سے، 68 اور 69 میں سے۔ 68 میں اللہ نے یہ بات بڑی کلیئر کی ہے۔ اس سے پہلے 67 میں بات آ رہی تھی کہ انسان جو ہے نا، جب خشکی سے سمندر میں جاتا ہے اور سمندر میں اسے طوفان گھیر لیتا ہے تو پھر تو اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ واپس چلا جاؤ، اور جیسے خشکی پہ آتا ہے تو پھر ناشکری کرتا ہے، پھر واپس انہیں شریکوں کی طرف وہی جا کے سارا کچھ۔ تو اس میں اللہ نے بڑا بات کیا 68 میں کہ کیا تم نڈر ہو گے اور ڈرتے نہیں اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے، تمہیں خشکی طرف لے جا کر، یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجے اور تم کوئی کارساز نہ پاؤ۔ تو یہ زمین میں قارون کو اللہ نے دنسا دیا، بڑی اکڑ کے نکلا تھا، بڑا کچھ ہوا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ وہی سارا خزانوں سمیت اپنے گھر سمیت سب کے ساتھ اسی طرح زمین میں دنس گیا۔ اور جو لوگ اس کے لیے کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسا معلومات چاہیے، ہمیں بھی یہی عزت وقار چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے، وہ اسی وقت اس پہ استغفار کرنے لگے کہ یہ بڑی چیز۔ اور پھر سب سے اہم بات ہے، پھر کوئی کارساز بھی نہ ملے گا تمہیں، کوئی ایسا مددگار بھی نہیں ملے گا جو تو کچھ کر سکے۔ اور پھر اگلی یہ ہے کہ زمین میں دنسانے پر قادر ہے۔ اور یہ تیسرا نقطہ بڑا اہم ہے، کوئی کسی کو پکڑ میں مدد تک نہ کر سکے۔ کیا جس پر کسی وقت یہ جہاز گرتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں، مدد کر سکے کسی کی؟ اور چوتھا ہے یہ زلزلہ آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مدد ان کی ہوتی ہے جو دبے پڑے ہیں، مار گئے، لاشیں نکالی، سارا کچھ۔ جب زلزلہ ہے تب مدد کرو نا، زلزلہ روک لو۔ جاپان اتنی ترقی ہے، سونامی کو روک لیتا نا، جہاز جو ہے وہ چڑھ گئے جناب چوتھی منزل کے اوپر، بلڈنگ کے اوپر جا کھڑے ہوئے، روک لیتے نا اس کو، کوئی نہیں روک سکتا اللہ کی پکڑ کو۔ اور پھر 69 میں دوبارہ سمندر میں جا کے طوفان میں پھنسا دے یا باوجہ ناشکری غرق کر دے، تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ زمین میں بھی کچھ کر سکتا ہے، سمندر میں بھی دوبارہ جاؤ تو اس وقت ہے۔ تو وہ یہ اسی پکڑ ہے نا انسان کو، وہ کہیں گیا اور اللہ ہر جگہ اس کو پکڑنے پہ قادر ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر کوئی نہ بندہ، پھر تم اپنے لیے اس پر کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ تبھی ایسا نہ ہو جو اللہ سے پیچھا کرے، کوئی حمایتی مددگار نہ ملے جو تمہاری طرف سے اللہ سے باز پرس کر سکے کہ یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، کیوں کیا، اس کو کیوں پکڑا، اس کو کیوں چھوڑا۔ یہ کوئی اللہ سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی اہم سی چیز ہے۔ اب جو عذابات ہیں یہ ان سے پناہ مانگنی ہے اور باقی کچھ کرنا ہے، لیکن عذابات کی مختلف قسمیں ہیں۔ سورہ عنکبوت 29 نمبر، اس میں اللہ نے بتایا اس چیز کا کہ آیت نمبر 40 کے اندر آ رہا ہے کہ پھر ہم نے پکڑا اپنے گناہ پر، تو کسی پر تو ہم نے پتھراؤ کیا، کسی پر ارسلنا علیہ حاسبا، ان پر پتھراؤ کیا۔ قوم لوط کو پتھر مار مار کے مار دیا گیا، اور یہ کچھ ہوا۔ اور باقیوں کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا، اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا، کنکریاں مار مار کے ان کو بھس بنا دیا گیا۔ اور کسی کو پکڑا ہم نے چنگاڑ میں، قوم سمود کی چنگاڑ آ گئی، ایک آواز نکلی، سب کچھ ہو گیا۔ اور کوئی تھا جس کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور پھر کوئی تھا جس کو ہم نے ڈبو دیا تو زمین میں دنس گیا۔ اور فرعون جو تھا نا، وہ بواں لشکروں کے اور ساری طاقت اور سب کچھ کے ساتھ کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بڑی اہم بات ہے۔ لیکن یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، تو جو خود پر ظلم کرے پھر اس کے لیے کوئی بچت نہیں ہے۔ اور یہاں باقی جو چیزیں نا، یہ تو مختلف تھی جن کے اوپر یہ عذابات آئے اور سارا کچھ، اور آپ بھی اسی طرح اللہ مختلف طریقے سے عذاب دینے پر قادر ہے۔ ابھی یہ جو بم چل رہے ہیں اور ساری دنیا میں لڑائی ہو رہی ہے، عذاب ہی ہے نا۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ نے عذاب جو آنا تھا، ایک قوم دوسری پہ مار رہی ہے، دوسری اس کو مار رہی ہے، کہ امریکہ روس جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، کسی وقت ایٹم بم چل گئے تو پھر کیا ہونا، کیا کچھ ہے۔ اور پھر اہم جو بات ان دونوں آیتوں میں ہے کہ لا تجد لکم وکیلا، اور پھر کوئی کارساز نہ پاؤ۔ اور دوسری آیت میں لا تجد لکم علینا بہ طبیعہ، اور نہ کوئی پیچھا کرنے والا پاؤ۔ تو کوئی مددگار اللہ کے جب پکڑ آ جائے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرعون کو کوئی بچا سکے؟ وہ خود اس وقت لے آیا ایمان کہ میں مان لاتا ہوں۔ تو قرآن میں یہ سورہ 82 نمبر میں یہی بات کی، لا تملک نفس نفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ پھر حکم صرف اللہ کا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کسی کی پیش نہیں چلنی، کسی کا کچھ۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور بتایا جی ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، تو ابراہیم خلیل اللہ ہونے کے باوجود نہیں روک سکے،
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں 70 بار بھی استغفار کرو تو نہیں بخشے جانا انہوں نے. تو یہ اس لیے کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنا حساب کرنا ہے ایمان و اعمال صالح کے ساتھ، وگرنہ بڑا ہی یہ ضابط الہی ہے. تو یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، اسی لیے جو نہ شکرا ہے، جو نہیں کرتا، پھر اللہ صاحب خود لے لے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.